جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، اگر آپ ان کے ان چھوڑے جانے والے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل لوگوں کے حوالے سے، ووٹ کے حوالے سے کیا ہوگا، تو صرف چند منٹ کے لیے آپ ویڈیو سن لیجئے۔ معاملہ بھائی یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں ابرار الحق صاحب سے۔ ابرار الحق صاحب لندن میں موجود ہیں، گاڑی سے نہیں نکل رہے تھے، بڑی مشکل سے کنونس کر کے نکالا گیا۔ بار بار پوچھ رہے تھے یہ گاڑی کے باہر کالے کون کھڑے ہیں، اتنا رش کیوں ہے؟ جب وہ اترے تو انہیں ایک ڈر تھا، خوف تھا کہ یہ لوگ سب مجھ پہ حملہ کر دیں گے۔ کہیں نہ کہیں دماغ میں کوئی چور چھپا تھا جو ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے پہ حملہ کر دیں گے، لیکن بتایا گیا کہ یہ رپورٹرز ہیں۔ رپورٹرز کے سامنے وہ اترے، رپورٹرز نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی موجود تھے لیکن وہ وہاں پر محفوظ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 دن پہلے وہ ٹسوے بہا رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، پی ٹی آئی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس کے چھوڑے جانے پہ دکھ اور رنج اور غم کا اظہار کر رہے تھے۔ اور اس کے 2 دن کے بعد وہ برطانیہ فلائی کر کے آئے اور آ کے علیم خان کی جماعت جو ہے، یا علیم خان کے انفلوئنس کے نیچے جتنی کمپنیز چلتی ہیں ان میں سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایونٹ میں موجود کھڑے کانسرٹ کر رہے تھے، ٹھمکے لگا بھی رہے تھے اور ٹھمکے لگوا بھی رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ جو پیچھے تم آنسو بہاتے لوگوں کو چھوڑ آئے ہو، جن کے آنسو ہم ایزیوم کرتے ہیں ذرا آرگینک آنسو ہیں، وہ واقعی تکلیف میں اور وہ رو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیس کو قائم رہنا ہے۔ ابرار الحق کو چلیں چھوڑ دیجئے، علی زیدی صاحب آ جائیں۔ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کراچی کے اندر ٹھاٹ پاٹ سے انہوں نے زندگی گزاری، پروٹوکول انہوں نے لیا۔ علی زیدی صاحب نے 3 دن پہلے ایک بیان جاری کیا، ویڈیو میسیجز سفید شلوار قمیض پہنی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، سیاست کو جاری نہیں رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، میری یہ ریزن ہے اور 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا۔ کریکٹ، اس سے 2 دن پہلے انہوں نے بیان جاری کیا تھا، پریس کانفرنس میں کھڑے تھے کہ جی میرے ماتھے پہ، یہاں اشارہ کیا تھا، میرے ماتھے پہ آپ گولی مار دیں تو پی ٹی آئی تو میرے سے تب چھوٹے گی، خان کا ساتھ میرے سے تب چھوٹے گا۔ بھائی تمہیں کیا ہوا؟ خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو ادھر گولی، عمران خان بھی مجھے نکالے گا، میں چوکیداری کا کام میری جماعت ہے۔ چلے چھوڑ دیں یار علی زیدی کو بھی۔ فواد چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا، لے کے رہیں گے آزادی، تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، فواد چودھری صاحب نے یہ نعرے لگائے تھے، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ویسے تو پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں، لیکن یہی وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو گاڑی سے اترے اور دوڑ لگا دی انہوں نے کہ ان کو پولیس پکڑ نہ لے۔ پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دی، چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ خان سے وفاداریوں کا بڑا ذکر انہوں نے کیا، لیکن ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد منظرنامے سے غائب۔ فواد چودھری صاحب کو بھی چھوڑیں جی۔ آپ غور کریں، شیریں مزاری صاحبہ جب انہوں نے چھوڑا تو ایک جھٹکا لگا، لوگوں کو لگا نہیں اب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا جی میری بیٹی یا میرے بچے جو ہیں ان پہ توجہ دینا میری پرائرٹی ہے، اپنی والدہ میری بیمار ہے، ان پہ توجہ دینا میری پرائرٹی ہے، سیکنڈ پرائرٹی میری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ عرشہ شریف کو کیا جواب دیں گی آپ؟ شیریں مزاری صاحبہ آپ اس کے بارے میں کچھ لب کشائی کریں گے؟ چھوڑیں شیریں مزاری صاحبہ کو بھی۔ جمشید چیمہ صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ وعدے وعید کیے، میں ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا ہوں، میری کئی ان سے ملاقاتیں ہیں، میرے ٹاک شوز میں بھی آ چکے ہیں۔ ان دونوں نے فرمایا کہ جی ہم کسی صورت میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے۔ کہاں گئے؟ پی ٹی آئی آپ نے چھوڑ دی۔ فیاض چوہان صاحب 2 دن پہلے، بلکہ ایگزیکٹلی 1 دن پہلے جو ہے پارٹی چھوڑنے سے پہلے وہ نعرے لگا رہے تھے، اور نعرے لگاتے کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کے ساتھ ہم آخری دم تک کھڑے ہیں، ہراول دستے کی طرح کھڑے ہیں۔ گاڑی کی بونٹ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اگلے ہی دن انہوں نے جو پی ٹی آئی چھوڑی اور جس قسم کے انہوں نے الفاظ کا استعمال کیا اور جو کہانیاں انہوں نے گڑھیں، اس کے اوپر تو بیچاروں کی قسمت ایسی ہے کہ اس کے اوپر میمز زیادہ بنے اور ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہی از آؤٹ۔ سو یہ کل ملا کے نا تقریباً کوئی اراؤنڈ 100 لوگ ہو چکے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، ٹو بی پریسائز 90+ ہیں، تو 90+ اور 100 کے قریب لوگ ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، میں آپ کو نام یاد دلا دوں، جس میں میاں محمود رشید صاحب ہیں، اس وقت جیل کے اندر ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں جیل کے اندر ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، منظرنامے سے غائب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شاہمود قریشی صاحب ہیں، اسد کیسے صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں، عثمان ڈار صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، اینڈ دا لسٹ گوز آن۔ لسٹ ابھی کم نہیں ہوئی، بہت بڑی تعداد ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران کی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر یہ بھی سارے چلے جائیں تو اکیلا عمران خان رہ جائے اور وہ اہل ہو کہ وہ الیکشن لڑ سکے، یا وہ اہل نہ بھی ہو کہ الیکشن لڑ سکے، اور کسی ایسے لوگوں کو وہ کھڑا کر دے جو غیر معروف شخصیات ہوں، اپنے حلقے سے الیکشن کی اجازت مل جائے، یا وہ کسی طرح وہ کہتے ہیں کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو لوگ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے، تو اس کا جواب اسد عمر نے دیا اور آج ہی دیا، اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کو ہی کاسٹ ہوگا، اور جو سرویز ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ووٹ عمران خان کو کاسٹ ہوگا۔ یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اگر آپ میری بات یا میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو بھائی وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کے حق میں بہتر ہوا ہے، یہ عمران خان کے لیے بہترین ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے کوئی کہ بھائی تمہارے گراؤنڈ پر رہنے سے بہت سارے لوگوں کے روزگار چلتے ہیں،
تو یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کے تم نے روزگار اجاڑے ہیں، جو لوگ اپنے روزگار چھوڑ کر تمہارے پیچھے لگے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی والدہ اہم ہے، تو جو باقی اپنی مائیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو یہاں پہ بھیج چکی ہیں، جن کے بچے یہاں پہ شہید بھی ہو چکے ہیں مظاہروں کے اندر، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ ماں نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے فواد چودھری صاحب کہ لے کے رہیں گے آزادی کے، آپ نے نعرے لگوا کے بہت سارے لوگوں کو تو آپ نے بھجوا دیا ایسی جگہوں کی جانب جس جگہوں پہ جانے کے بعد ان کو جس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، فوجی عدالتوں کا سامنا ہے، یہ فرمائیں آپ کہ آپ نے نعرہ تو لگا دیا، پیچھے جو لوگ پہنچ گئے اس کا ذمہ دار کون اٹھائے گا؟ کون ہے جو اس کے بارے میں بات چیت کرے گا؟ یہ فرمائیں آپ۔ علی زیدی صاحب، آپ نے کہا جی میرے ماتھے پہ گولی ماری جائے گی تو تب پی ٹی آئی مجھ سے چھوٹے گی۔ آپ کے اس وعدے وعید، آپ کی سٹیٹمنٹ، بیانات، نیریٹو کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے واقعی گولیاں کھا لیں۔ آپ تو دم دبا کے دوڑ گئے، ایک بیان جاری کیا۔ بھائی آپ سب کے اوپر، میں مانتا ہوں، سننے والے مانتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کہتے ہیں، اور بلکہ پی ڈی ایم والے بھی کہتے ہیں کہ بہت پریشر ہے، اس پریشر کو جھیلنا آسان بات نہیں ہے۔ تو جن نون لیگیوں نے ان پریشر کو جھیلا، مشاہد اللہ سے لے کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈرشپ، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی شامل ہے، وہ تو آج اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بے شک وہ ہم کہتے ہیں جی بڑے کمفرٹ زون کے اندر رہے ہوں گے، لیکن پارٹی کے ساتھ تو کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ کے باقی لیڈران کھڑے ہیں پاگل ہیں، آپ اکیلے سے آنے ہیں، آپ اکیلے مظلوم ہیں۔ تو دوستو یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اور ان جیسی اور بہت ساری ابھی بھیڑیں ہیں جو سامنے آئیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا صفایا ہوگا۔ بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، بات اس وقت نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے، بات اس وقت یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بطور صحافی، بطور پاکستانی، بطور دا سٹیزن آف دس کنٹری، ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو مشکل وقت کے جب آتا ہے عوام کو، لوگوں کو آگے کرتے ہیں اور خود دم دبا کے جو ہے وہ دوڑ جاتے ہیں، منظرنامہ جو ہے اس سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیشہ جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ اس کی بلی چڑھتے ہیں، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ آپ کو ان حالات سے آگاہ رکھیں۔ آخری بات یہ الیکشنز کی کہ اکتوبر میں کہتے ہیں جی الیکشن ہوگا، 3 مہینے پہلے حکومت وفاق کی ڈیزالو کر دی جائے گی۔ اس وقت حکومت کے لیے اگر کوئی چیز درد سر ہے تو وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز آ رہے ہیں، اگر اس میں ہم نے باقی بھی ضائع کر دیا جماعت کا، تو عمران خان کو اگر میں ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، اس کی جماعت رہی، اس کی سپورٹ رہی، اس کی دبکی پیچھے رہی، تو یہ نہ ہو کہ عمران خان پھر جیت جائے الیکشن۔ تو اس وقت الیکشنز نہ کیے جانے کے اوپر بہت ورکنگ کی جا رہی ہے۔ کوشش کریں گے حالات حاضرہ سے آگاہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔